والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا لامتناہی فضل و کرم ہے کہ اس خلاق کائنات میں سنو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اہل سنت مسلک عطا فرمایا کہ جہدے وچ ادب ہی ادب ہے، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں اکیلی ساری جماعت ہے جو کسی کی بھی ادب نہیں۔ اللہ کی توحید تے ساڈا عقیدہ، سرکار کی رسالت دے نعرے اسی لگاتے ہیں۔ اہل بیت کی غلامی دا پٹا بھی ساڈے گلے چ، صحابہ کی عظمت کو بھی اسی سلام کرتے ہیں، اور کرامات الاولیاء دے بھی اسی قائل ہیں۔ سنو اپنے مسلک کو مذہب سے بڑا مان ہے، اور پھر اس خالق کائنات کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سنو ایسے ایسے قیمتی لوگ عطا کیتے کہ جنہاں دیاں نگاہاں نے قسمتاں بدل دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار گولڑا ہوں یا سید علی حجویری ہوں، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ نور محمد اور خواجہ فقیر محمد چرائی ہوں، حضرت سلطان العارفین ہوں یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، سیال والے پیر ہوں یا دوسے والے شیخ ہوں، یا بریلی دا احمد رضا ہوئے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارے اللہ دے انعام نے اہل سنت۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہوتے سن کے خالص دودھ کی پہچان ہے کہ ان گرم کرو تے اودے تے ملائی ہوتی، بے شک فرماتے سن خالص مدد کی پہچان ہے کہ ان ویکھو تے ولی نظر آتا۔ ساڑھے تو علاوہ کسی اور جماعت میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، جتنے کائنات میں ولی نے سب اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ لوگ نے کہ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیاں پگڑیاں عطا فرمائی، شانہ والے سیرے عطا کی، انہاں نے خدا اور رسول نال اور رابطہ قائم کر لیا کہ مرد تو بعد اللہ نے انہاں دیاں قبراں بھی آباد رکھے۔ سید علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی بہت پہلے گزرے۔ لاہور جا کے دیکھو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیاں ہو گئیاں نے اپنی قبر چ لیٹے، مگر 24 گھنٹے ایک منٹ بھی ایسا نہیں کہ داتا کی قبر تے قرآن کی تلاوت بند ہو۔ 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سلامیاں پیش کیا جا رہی ہیں۔ دنیا کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ بندے کو کرسی اقتدار ہوئے تے انہوں سلامیاں ہوئی، کرسی تو لے جائے تو پھر اللہ ماشاءاللہ کوئی سلام کرنے والا دے۔ پرویز مشرف صاحب کو اس وقت سب تو بڑا خطرہ ہے اپنی کرسی کا، اور باقی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ کرسی تو تھلے نہ تو پھر دیکھیے کی پاوک دی۔ اگر کرسی اقتدار چھٹ دے، مر جاوے یا ٹر جاوے ملک کا حاکم سربراہ، تو پھر وہ سابق کا دون لگتا ہے۔ جنرل ضیاء سابق صدر پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان، بے نظیر صاحبہ سابق وزیر اعظم، جنیجو صاحب سابق وزیر اعظم۔ جیڑا ٹر جائے یا مر جائے انہیں سابق
مارے جاتے ہیں، وردی لے جائے تو سلوک کوئی نہیں مارتا۔ اللہ نے کسی ولی نے زندگی بھر کوئی وردی نہیں پائی تو وردیاں والے بھی جا کے سلوک کرنا۔ پرسوں میرا کتاب سی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ آپ کے عرس کے اندر زور کی نماز کے بعد تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے وزیر کے مشیر کے گورنر تے بڑے بڑے احتاجہ والے عہدے والے آپ کے سلامیاں کر رہے ہیں۔ صدیاں پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اسد سنجری رضی اللہ عنہ نے دادا صاحب نے قدمہ جب بیٹھ کے قلعہ کرتے ہیں، لاہور جا کے دیکھو آپ کی قلعہ گاہ دادا صاحب کی مسجد ہی نہیں، یہ تو نئی مسجد بڑی ہے، اس تو پہلے مسجد بھی میں دیکھی۔ دادا صاحب نے سرانے آپ کی قلعہ گاہ نہیں، دائیں نہیں بائیں نہیں، دادا نے پیروں سے بیٹھ کے معین الدین نے قلعہ کیتا ہے۔ 90 لاکھ نور کلمہ پڑھان والے چشتیاں دے قافلہ سالار نے رسول اللہ کی امت کو سبق یہ دیتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے جو ملنا ہے ولی دیا پیروں تو ملنا ہے، کہ جے قدمہ تو کچھ نہ ملتا تو سلطان اور ہیر قدمہ تو نہ ملتا قلعہ کی کا فارغ دادا صاحب نے قدمت کھڑے ہو چشتیاں نے بادشاہ نے کیا گنج بخشے فیض عالم، گنج بخش خزانے بخشن والا۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ نہیں ہے، چشتیاں نے بادشاہ نہ پہنچے گنج بخشے سید علی حجویری داتا گنج بخش قبر میں لیٹ کے تے پوری دنیا فیض دے خزانے پہ بن مظہر نور خدا، نور خدا دے مظہر دے سید علی حجویری۔ اسی کو گل کرنے کہتے ہیں کہ یہ بریلوی نے تے اے عقیدہ بریلی نے تاجدار بریلی امام احمد رضا نے امت کو دیتا ہے، بس اس تو پہلے بھی کوئی بنیاد نہیں سی۔ میں کہنا اپنے عقل کا علاج کراؤ، بریلی کا تاجدار تے چند سال پہلے ہوئے ہیں نا، یہ تے معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ جو صدیاں پہلے ہوئی۔ اللہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ غریب نواز نے کی آخیا سید علی حجویری مظہر نور خدا بھی نہیں، انہوں کا فیض پوری کائنات میں پھیلے ناقصاں واسطے پیر کامل نے کاملہ واسطے رہنما نے۔ قبر مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمت جنہاں مصور پاکستان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا تصور انہوں نے پیش کیا ہے، حالانکہ میرا اس بات پر اتفاق نہیں۔ سب تو پہلے دو قومی نظریہ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان نے پیش کیا ہے۔ ایک کہہ لو کہ میرا نظریہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیتا سی، اقبال نے پھر اس کی تائید کی تھی، مگر سارے جنہوں مصور پاکستان کہتے ہیں خدا عقیدہ کی
اقبال نے آخیا سید حجبیر محروم سید علی حجبیری امت دا مخدوم ہے سید حجبیر محروم اور مرکز او پیر سنجر راہرم داتا صاحب شان والے نے کہ انہوں نے قبر غریب نواب حسن سنجری واسطے بھی حد تک درجہ رکھا سید حجبیر محروم مرکز او پیر سنجر راہرم اور اقبال نے کر توڑ دیتی اقبال کہتا ہے خاک کے پنجاب اندر زندہ کشتی پنجاب کی مٹی داتا دے قدم خاک پنجاب اندر زندہ کشتی اور صبح اب مہروتا بندہ کشتی اقبال کہتا ہے میری صبح اگر تابندہ نظر آتی ہے تو اس سے چند صدقہ ہے لاہور جاؤ دریائے راوی دے ارلے پاسے بھی ایک قبر ہے راوی پار کرو کہ پرلے پاسے بھی قبر ہے ارلے پاسے دنیا دا بادشاہ لیتے ہیں پرلے پاسے دین دا بادشاہ لیتے ہیں راوی تو ارلے کنارے جہانگیر دا مقبر ہے پرلے کنارے داتا دا دربار ہے خدا کی قسم ہے میں جہانگیر دے مقبرے سے گیا میں اپنی اکھاں نال اوتھے گدھے چلتے دیکھے کہ داتا دے دربار سے 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہا یہ بھی بادشاہ ہو بھی بادشاہ ہے بھی عظیم ہو بھی عظیم فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کا بادشاہ تھی وہ دین کا بادشاہ 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے دعاواں کیتیاں جا رہی ہیں سلامیاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کیا سبحان اللہ جیڑا بھی اچھے عمل کرے مرد ہوئے پڑھنے عورت عمل چنگے کرے مرد ہوئے یا عورت پر رب نے ایک شرط رکھی فرمایا تو ہوئے ایمان والا عمل چنگے کرے مرد ہوئے بھاوے عورت ہوئے ہوئے ایمان والا یا اللہ کے انعام کی دینے فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً سبحان اللہ اسی پاکیزہ زندگی عطا کر دیوبندیاں کا بہت بڑا مولوی گزری ہے احمد علی لاہوری اس نے ایک مرتبہ آخیا کہ یہ سنی بریلوی ایویں پاگل نے عقیدت کی وجہ تو عقیدے پڑھا لیندے نے یہ داتا علی حجبیری بھی قبر ہی نہیں وہ کسی اور جگہ دفن ہے یہ ایویں اتنے آ کے اسٹیج تے کھلوندے نے داتا صاحب اتنے دفن ہی نہیں
محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصلہ آبادی جنہوں آپ کو اطلاع ملی، آپ نے پیغام بھیجا مولوی احمد علی لاہوری کو کہ میں لاہور آ رہی تے لاہور تو بھی آ، ایک جلسہ مقرر کرتے ہاں، تو بھی آ میں بھی آنا، تو کہنا سید علی اجمیری ایتھے نہیں کہ تیرا نام ہے جلسے بھی داتا صاحب آ کے دسن کے میں کتنے محدث اعظم پاکستان فیصلہ آباد کو لاہور پہنچے، سٹیج لگ گیا، رسول اللہ کا دیوانہ بلانا رہا، آؤ آؤ، کسی نے جرت نہ ہوئی سامنے علماء نے محدث اعظم کو پوچھا، حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اس کی کوئی وجہ؟ اکھت آنسو آ گئے، رو کے فرمایا ہاں میں نے اپنی طرف دعویٰ نہیں کیا۔ جب گستاخ رسول نے انکار کیا کہ سید علی حجویری کی قبر نہیں کہ میں داتا صاحب نے رابطہ کیتا، فرمایا سردار احمد جب سے مقرر کر دے لوڑ پئی تے میں سٹیج تے آ جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اسی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اسی اپنے یاروں پھر مرن نہیں دیتے، اللہ 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 اللہ، پاکیزہ حیات کی عطا کرتے ہیں۔ تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت بابا فضل الدین کلیان شریف والیاں دا زمانہ ایک ہوئے، آپس میں بڑی دوستی سی، پیار سی۔ عجیب اتفاق ہے کہ بابا جی کلیان والے مجذوب فقیر سن، بابا جی بولنے والے سالک فقیر سن، مگر پیار آپس میں بڑا سی۔ کسے آکھیا وہ بابا فضل دین تھے، وہ بظاہر نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پیر صاحب تسی اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے ولی کامل تے کتب دورا ہو کے تے تسی اس بندے نال پیار کرتے۔ تاجدار اللہ نے فرمایا اگر مینوں بابا فضل دین اے آکھے کہ میرے علی تو بھی نماز نہ پڑھ تے میں ضرور پڑھ سکوں، کیونکہ میں سالک ہوں، میں مجذوب نہیں ہوں۔ بابا جی میں آخر نماز نہ پڑھ تے میں ضرور پڑھ ساں، ساری دنیا آکھے بابے نو چھڈ تے میں نہ چھڈ ساں، کیونکہ میں جاننا بابا کس منزل تے فائز ہے۔ میرے مرید پڑھ کے دیکھو، ملفوظات میری کا پڑھ کے دیکھو، تاجدار گولڈا فرماندے نے میں ستا ہوا سا تے خواب وچ مینوں بابے علی ملے تے مل کے کہنے لگے پیر جی میں فوت ہو گیا ہے، میرا جنازہ پڑھا دو۔ تاجدار گولڈا فرماندے نے اٹھیا وضو کیتا، لباس بدلیا، گھوڑے تے بیٹھ گیا، چل پیا کلیان والے۔ میں کلیان شریف کے قریب پہنچیا، بنے بنے جا رہا تھا، سجے بھی کھیت کھبے بھی کھیت، میں بنے بنے پہ جاواں میں ویکھیا تے اگے بنے تے بابے ہوئی کھلوتے ہوئے سات بسم اللہ کیا۔ تاجدار گولڈا فرماندے نے میں حیران ہو گیا کہ بابا ایک ہی مذاق کیتا جے، میں نے کہا میرا فوت ہو گیا جنازہ پڑھا دو، تسی تے بنے تے کھلوتے ہو۔
بابا جی کلیام والوں نے مسکرا کے فرمایا پیر جی خدا کی قسم ہے کلیام میں میری میت پی ہوئی ہے پر میں سوچے سید گھر پہ آؤں گا استقبال کی جماعت میں جب یہ واقعہ پڑھیا میں بڑا حیران ہو گیا ادھر میت پہ ہے ادھر استقبال کرتا میاں صاحب دی آواز آئی ابو بکر اللہ اللہ انہیں بھی حیران ہماری پڑی کئی فقیر نے آگیا گل اتنی ہے کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے اے شک ہوئی تے دیکھ لے جا کے قبروں تے دیوے بل پتہ کہنے لگا کیسی گلاں کرتے ہو خدا دستے ہو ادھر میت پئی ہے ادھر استقبال پہ کرتے ہیں کیویں ہو سکتا ہے میں کیا تیرے گھروں دساں لگا میرے گھروں میں کیا ہاں تیرے سب تو بڑے پیشوا اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی جمال الاولیاء فقیر دے کتب خانے میں موجود ہے حوالہ غلط ہوئے جو جوڑ دی سزا اور میری سزا تھانوی صاحب کہنے نے محمد بن ابی بکر الحکمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلیاں جی بہت بڑا نام ہے الحکمی آپ نبی سال ہو گیا ایک بندے نے آپ کی بڑی تعریف سنی کہ حضرت بہت اچھے نے بہت ہی کامل ولی اللہ نے اتنی تعریف سنی کہ اس کو آپ نال عقیدت ہو گئی انہیں سوچیا میں آپ کو جاواں گا نالے آپ کی زیارت کرا نالے آپ کی بیعت کرا عقیدت لے کے محبت لے کے تمنا لے کے چل پیا جب پہنچیا تو پتہ لگا کہ حضرت دا تے وصال ہو گیا وہ بندہ کہنے لگا میں نے آپ دی قبر دکھا میں خانہ جمال الاولیاء کو تھانی صاحب لکھتے ہیں قبر پہ آیا اس نے فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھ کے رو کے کہنے لگا پیر سائیں میں تے بڑی سکھ لے کے آیا بڑی تعریف سنی تھی بڑا درجہ سنیا تھی زیارت دی شوق تھی میں نے بیعت کرنا چاہتا تھا آئے میرا نصیبہ میرے اور تو پہلے ہی تسی فوت ہو گئے میں زیارت کی بھی کراں گا مرید کدا بناں گا رو کے فریاد کی تھی خدا دی قسم ہے تھانوی صاحب نے لکھیا ہے آپ اپنی قبر جو باہر نکل آئے فرمایا زیارت بھی کر لیں بیعت بھی کر لیں پھر لمبے بیٹھ جاؤ میں کیا ادھا جواب تو میں نے دی جڑی گل میں کیتی ہے بولنے والے نے ادھا جواب میں تینوں دینا کہنے لگا نہیں تو بھی رہن دے تو میں نہیں رہنا میں کیا پھر من جا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے دام پر سب لوگ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں جو
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ آل حدیثاں وہابیاں دی کتاب ہے جدا نام ہے کرامات آل حدیث۔ اے حوالے یاد رکھے، کرامات آل حدیث، ادھے بھی انہوں نے اپنے آپ بزرگاں دیا کرامتاں بیان کی تھی، ساڑھیاں دی تے انکار کرتے ہیں کہ اپنے دیا کرامتاں انہوں نے بیان کی تھی۔ وہابیاں دے بہت بڑے عالم گزرے نے، قاضی محمد سلمان منصور پوری جنہاں نے کتاب رحمت للعالمین لکھی ہے، سرکار دی رحمت دے حوالے نال بہت اچھی گفتگو کی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ شاہ حبیب اللہ افغانی نے مینوں نال لیا اور مجدد پاک دی قبر تے سلام واسطے گئے۔ ایک تے کرامات آل حدیث کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہابیاں نے بڑے مولوی قبروں تے جاندے ہوتے سن، یہ قبروں تے جانا شرک ہوتا تے قاضی صاحب کہتے بابا جی تسی جاؤ میں نہیں جاتا، میں شرک کیوں کرا؟ کہتے ہیں میں انہاں دے نال گیا، اسی دونوں قبر کے کول بیٹھ گئے، حضرت نے اپنی اکھاں بند کر کے مراقبہ شروع کی، اکھاں بند کر کے مراقبہ شروع کی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں نے اللہ دے ولی، وہ قبر وچ نے، یہ قبر تو باہر نے، انہاں آپس میں گفتگو کرنی، یہ مراقب ہو گئے، یہ آمنے سامنے ہو کے ایک دوسرے نال کرن کی گفتگو، تو میں ذرا پڑھا ہٹ جاواں انہاں کو راز کی گل نہ کرنی۔ میرے دل وچ خیال آیا، میرے کو کرامات آل حدیث پئی ہے، میں بٹھانا قاضی صاحب فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ میں پڑھا ہٹ جاواں انہاں کو راز کی گل نہ کرنی ہوے۔ مجدد پاک نے قبر تو ہاتھ باہر کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے آخیا بیٹھا رہو، راز نہیں کوئی نہیں۔ شرک پوری شیر ربانی رحمت اللہ تعالی ہے، آپ نے مریداں کو فرمایا کہ چلو داتا صاحب دربار تے حاضری دے آ گئی، شرکپور شریفوں چلے لاہور پہنچے، حرم والے بازار پہنچے، تے ایک بابا جی کھلوتے سن، انہوں نے آپ کو جفا پا کے ملاقات کی، خیر خیریت پوچھی، طبیعت کا حال پوچھے، بابا جی واپس چلے، میاں صاحب بھی واپس چلے، مریداں کیا حضور دربار شریف تے حاضری نہیں دینی؟ آپ نے فرمایا نہیں بس چلو واپس چلو، انہاں کیا جی وجہ؟ فرمایا جڑا بابا استقبال پہ کرتا سی آپ کے داتا لیے نہیں اللہ فرماتا ہے اسی پاکیزہ حیاتی دے، پاکیزہ زندگی دے، تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آلہ حضرت کا ایک مرید سن، شکار واسطے گئے، انہوں نے شکار تے فیر کیتا یا تیر چلایا، عجیب اتفاق ہے کہ اچانک کوئی بندہ سامنے آیا، اس کو تیر لگا ہو گیا،
کیس بن گئی، جیل میں چلے گئے، سزائے موت کا آرڈر ہوئی۔ آخری ملاقات واسطے ماں جیل پہنچی، عزیز و اقربا گئے، آپ کے چہرے تے کوئی پریشانی نہیں، ملال نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم دے آثار نہیں۔ ماں نے رونا شروع کیتا، بیٹا کل تینوں سزائے موت ہوگی۔ انہوں نے آخیا امی نہیں ہوئے گی، صبح میرا ناشتہ تیار رکھی، میں ناشتہ گھر آ کے کھاؤں گا۔ ساتھی حیران ہو گیا، انہوں نے آخیا موت کا اعلان ہو چکا ہے، سزائے موت مل چکی ہے، صبح انہوں سولی چاڑنا ہے۔ اور یہ کہتا ہے ماں نے متھا چوم کے آخیا میرے پترا ذہن تیرا ٹھیک ہے؟ امی بالکل ٹھیک ہے، میں کل ناشتہ گھر آ کے کرنا، تیرے ہاتھ میں پکیا ہوا ناشتہ۔ ماں نے رو کے آخیا پتر بجا پوچھ سکتا؟ ہاں، میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت راتی خواب وچ آئے تھے، فرماندے نے گھبرانی نہیں، کل تو رہا ہو جائے گا۔ امی کائنات بدل سکتی ہے، میرے پیر کا قول نہیں بدل سکتا، میں کل ناشتہ گھر آ کے کروں۔ رات گزری، صبح ہو گئی، سولی نے تختے پر لے جانے پہنے، سب پریشان ہیں، کہتا کسی ہو کی نہیں، سولی نے تختے پہ کھڑا کیا۔ اچانک ایک سپاہی دوڑتا آیا، سزا نہ دے لو، اجے تک نہ کیتے ہو؟ انہوں نے آخیا کیوں؟ ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی بھی خوشی بھی سب قیدیاں کو معاف کر دیتا۔ تو خدا رسول کا بڑھ کے دے جی یاری پرویز مشرف نہ ہوئے، وہ کہتے ہیں مینوں فکر کوئی نہیں، جی یاری خدا نہ ہوئے وہ تو کہنا فکر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جنہاں ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کیتے، وعدہ کس نے کیتا؟ اللہ نے، اور انہوں وعدہ کدے نہیں بدلیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے کلمے کدے تبدیل نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو وقت کے کون سا بولنے والا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس کو بڑھ کے کس کی بات پکی ہو سکتی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے وعدہ کیتا مومناں نال تے مومنوں جنہاں دے عمل چلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیتا، کی وعدہ؟ ایک نہیں دو وعدے۔ فرمایا لہم مغفرۃ
عظیم بھی، بخشش بھی اور اجر عظیم عظیم بھی۔ یا اللہ سنو تے تیرا قلیل بھی سمجھ نہیں ہوتا کہ تیرا عظیم کیوں سمجھا؟ جیٹا وہ آپ بڑا ہے اتنا ہوگا قلیل بھی بڑا ہے۔ قلیل کا کی معنی ہے؟ تھوڑا، اور وہ بڑا ہے وہ قلیل بھی بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے باپ نے تسی فرما دی متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کی متاع قلیل ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب امریکہ افغان جاپان پاکستان ہندوستان سارا جہان سونا چاندی ہیرے موتی، اللہ فرماتا ہے بابو کہہ دے ایک قلیل۔ اچھا ایماندار مسلمانوں دوستو جس رب کا قلیل ایڈا بڑا ہے وہ عظیم کتنا بڑا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں اپنے مومناں نو اپنے پیاریاں نو ولیاں نو نالے بخش دینا نالے اجر عظیم دینا۔ یا اللہ سانو تیرا قلیل سمجھ نہیں آیا کہ عظیم کیویں سمجھ آوے؟ اتنا دس کوئی مال وال بھی ملے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں یہ اعلان نہیں دے بھی میں ہی پورا کروں۔ فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ نالے بخشش نالے عزت والی روزی، بخشش بھی عزت والی روزی بھی۔ 71 کی جنگ ساری جدوں ہوئی ہے نا انڈیا نال، ساڈے ملک میں آٹے کا بحران پی گیا سی، چند دن پہلے بھی ہوئی، مگر اس وقت اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا سی کہ ملک میں آٹے کی قلت ہو گئی۔ ٹیلی ویژن پہ بار بار خبر ہوتی رہی کہ امریکہ کا بحری بیڑا امداد کے لیے حرکت میں آ گیا۔ وہ ایسا بےمان ہے اتنے ہی سمندر ہی چلاتا رہا بیڑے، بس حرکت میں آ گیا، امداد نہ پہنچی۔ مجبوراً حکومت پاکستان نے رات ٹیلی ویژن تے خبر نامے دے اندر قوم کو اپیل کر دی کہ جنگ ہو رہی ہے، باہروں مدد نہیں پہنچی، آٹے کی قلت ہو گئی ہے، لہذا حکومت اپیل کر دی ہے کہ روٹی کم کھاؤ، جڑے 2 روٹیاں کھاتے ہو ایک کھاؤ، جڑا ایک کھانا ہے اپنی کھاوے۔ اتوں تک بھی کیا گیا کہ آلو ابال کے آٹے مکس کر کے گزارا کرو، کیونکہ ملک میں آٹے کا بہت بڑا بحران ہے، ملوں سے آٹا ختم ہو گیا، ڈیپو سے ختم ہو گیا، دانے ہو گیا حکومت نے۔ رات خبر نامے کے اعلان ہے، میں اجے تک اخبار سنبھال کے رکھی، صبح جنگ اخبار، نوائے وقت اخبار، مشرق اخبار، کوہستان اخبار، اس وقت دیا جتنی اخبار پاکستان میں سن، اخبار پہ مین سرخی لگی ہوئی تھی پیر صاحب گولڈا شریف قبلہ بابو جی کا اعلان، جسے گورنمنٹ آٹا نہیں دے سکتی وہ گولڈے سے آتا ہے۔ ایک پاسے حکومت ملک دی، ایک پاسے ملک دا ایک دربار، حکومت والے کہتے ہیں دانے ہو گئے روٹی کم کھاؤ، گوڑ
سعودی ہے، کدے امریکہ آگے، کدے رشیا آگے، کدے چین آگے، کدے کسی آگے، مسلمان ہو کے غیر آگے توہین پھیلاوے۔ فرمایا میرے تے کوئی مشکل بن جائے نا، میں امریکہ وال نہیں دیکھتا، رشیا وال نہیں دیکھتا، میں موڑے دے پیلے دے بہ کے پگڑی گلن پا کے کہنا سن فریاد پیران دیا پیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے فرماندے نے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مریدہ غم نہ کر، ڈر نہیں، خدا ساڈا خدا ساڈا فرماندے نے میں ہر وقت اپنا پورا تیار رکھنا، کاٹھی پا کے تم کس کے میرا مرید مشرق وچ ہوے، مغرب وچ ہوے، شمال وچ ہوے، جنوب وچ ہوے، بلانا مرید دا کم ہے، پہنچنا میرا کم ہے۔ نبی کریم فرماندے نے اللہ دل ہے کہ میں تیرے خزانے تقسیم اینما انا قاسم، خدا دل ہے میں خدا دے سارے خزانے دا مالک میرا مسلم، خالق اللہ تے مالک نبی پاک۔ اسے واسطے تاجدار بریلی نے کیا میں تو مالکی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالکی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نبی کریم قاسم تقسیم کرتا، مگر نبی کریم آپ کے کاغذ جا کے تقسیم نہ کرتا، پھر نبی پاک نے اپنی کچھ ایجنسیاں کھولی، سب تو بڑی ایجنسی بغداد شریف جنہیں سربراہ نے حوصلہ، نبی کریم نے کوئی ایجنسی میرے کھولی ہے، لاہور کھولیے، سید علی حجویری سربراہ نے، کدھر شاہ نقشبند کے حوالے کی،
کدھر شہاب الدین سہروردی کے حوالے کی کدھر معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے کی پھر انہاں ایجنسیاں والیاں نے اگے اپنے ڈیپو کھولے چشتیاں دے بادشاہ نے گولڑے ایک ڈیپو کھولے ایک سیال کھولے توسے شریف کھولے تے نقش بندیاں نے پیشوا میں چورے شریف اپنا ڈیپو کھولے عیدگاہ شریف کھولے جتے جتے نقش بندی اللہ دے ولی موجود نے نا اے حضرت بہاؤالدین نقش بند دے ڈیپو ہوتا ہے جتے جتے چشتی نے اے غریب نواز دے جتے جتے قادری نے اے غوث اعظم دے جتے جتے سہروردی نے شہاب الدین سہروردی اصل منبع مدینہ ہوا سارے مدینے کو پھیل لینے میں اگے تقسیم ہوتا ہے پوری دنیا بڑھتے جاندے نے بڑھتے جاندے نے بڑھتے جاندے نے سنیو نام کرو ساڈا رابطہ ہے نا ڈیپو ہو جانا اچھا جب آٹے کا قرآن پیدا ہو گیا بڑیاں بڑیاں چودھریاں دے دانے مل گئے بڑیاں بڑیاں خانہ دا آٹا مل گیا ممبر رسول تے بیٹھا جمعے دا دن نے قسم رسول اللہ کی زلفاں کی پورے پاکستان کی کسی ولی دا لنگر نہیں کیا لہم مغفرتم ورزق کریم یہ کیونکہ اتھوں آ رہے ہیں تہوار سے منگائی جاتی ہے تہوار سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے بولو تہوار سے منگائی جاتی ہے تہوار سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اپنا بھی رابطہ ہے اسی پاک ہے کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بھی حضور دا صدقہ کھاندے ہاں حضور دا صدقہ پیندے ہاں حضور دا صدقہ جیتے ہیں بے شک بے شک یا رسول اللہ یہ اپنی غلامی دا پٹا ساڑھے گلے چیئے آمین اللہم آمین مرد دم تک ایک پٹا گلے چیئے قبر بچ جائیے تے پٹا گلے چوڑے قیامت نو اٹھئے تے پٹا گلے چوڑے آمین اعلیٰ حضرت نے کیا سی تجھ سے دھرم سے ثابت اس سر سے ہے مجھ کو نسبت یا رسول اللہ آپ دے دروازے دے جڑا کتا ہے نا میری مجھے نال نسبت ہے تجھ سے در سے ثابت اس سر سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور یا رسول اللہ یہ پٹا میرے گلے چی رہے قیامت کو اٹھا تے پٹا گلے کو ویس واسطے کہ اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں پارے جاتے جس کتے نے گلے چ پٹا پہ ہوئے نا انہوں کمیٹی والے بھی نہیں مارتے سائیاں مارتے قیامت والے دن کے رسول کی غلامی کا پتہ ہویا خدا کی قسم فرشتیاں دور ہوئی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کی کہتا ہے کہ سرکار اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور کوثر نیازی مروم نے کیا سی کوثر مجھے ہے ایک ہی اعزاز کی عوض کہہ دے محشر میں یہ ہمارا غلام ہے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے حضرات محترم میں برطانیہ دے مسلمانہ کی محبت کری دعوت تھی جمعرات
انشاءاللہ تعالی صبح یورپ کے دورے تے جا رہے ہیں. میں کوشش کراں گا کہ تھانوں جمعہ پڑھانے واسطے اچھے تو اچھے خطیب دے کے جاواں تاکہ تھوڑی رونق قائم رہے اور امید رکھنا کہ آپ حضرات اسی محبت میں تشریف لے آئے. صبح میں کراچی جا رہے ہیں اور رات کو پھر حیدرآباد. خطاب کل شہادت امام علی مقام دے عنوان تے پرسوں پھر حیدرآباد خطاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان تے تو 3 تاریخ کو واپسی ہو گئی. 4 کو پھر آزاد کشمیر اور جیلم خطاب دے. تو دعا کرے کہ اللہ سفر بخیر فرمائے. آمین. خدا تعالیٰ جتھے بھی لے جائے اپنے محبوب پاک کا غلام بنا کے رکھے. آمین. اور اپنے آقا سے میں بڑا مان کہ میں جتھے بھی گیا سرکار اپنی نگاہ رکھیں گی اور اللہ اپنی پناہ رکھے گا. اس تو بڑی کوئی دعا نہیں. اللہ سب نبی پاک کا غلام بنائے, سب حضور کی زیارت نصیب کرے. خدا ساڑیاں اولاداں بھی نیک کرے. ساڑے مال و جان عزت و آبرو اللہ خود حفاظت فرمائے. آخر دعوانا لب پہ جا